انگنت درود و سلام نبی کریم، نبی محتشم، رسول مجسم، ہادی اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، محسن انسانیت، سیاہ لامکاں، سید سربراہ، نیر تابہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کہ جن کے وجود مسعود سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عزت اور افتخار بخشا۔ دوستان گرامی، آج کی یہ بابرکت محفل میرے پیر بھائی محمد طاہر صاحب کی والدہ ماجدہ کے اصال ثواب کے لیے اللہ کریم جن جن کی مائیں دنیا سے چلے گئی ہیں، اللہ میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ طاہرہ مطہرہ، حضرت سیدہ اماں آمینہ، خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ کے صدقے میں اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے، آمین۔ اور جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ حبیب کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کی ماؤں کو عمر خضر عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستان گرامی، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، فانی ہے، اور جو شخص اس کائنات میں آیا اس نے جانا ہے، یہ امر رب ہے۔ اگر اس کائنات میں، اس فانی کائنات میں نبی کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین نہیں نہ رہے، ظاہری طور پر حضور بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تو رہنا آپ نے اور میں نے بھی نہیں، بے شک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے، اور وہ طریقہ اور سلیقہ سکھانے والی ذات احمد مجتبیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مثل راہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنے رب کی اطاعت میں گزرا ہے۔ آتی اللہ و آتی رسول، اپنے رسول کی اطاعت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اسوۃ الحسنہ بنایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حضور کی محبت تو رکھتے ہیں لیکن حضور کے عمل سے نہ۔ ہم لوگ دین سے محبت اتنی رکھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، یہی وجہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں سے دین کی قربانی دینا جو ہے، دین کو سمجھنا، دین کا فہم ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص عطا ہے۔ صحابہ کرام کی ساری زندگی آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح غلامی صحابہ کرام نے کی اور اس دین متین کے اوپر چلے ہیں، وہ انتہائی کٹھن ہے۔ لمبیا راما اوکھے پینڈے سوچ سمجھ دی لامی کوئی دیکھے نا۔ صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ دین بہت مشکل ہے، یہ دین میں بڑی سختیاں ہیں، یہ دین میں بڑی تنگیاں ہیں۔ ایک بھی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ حق پڑھ کے جو فرعون کی چوٹیوں کے اوپر حضور نے جو دعوت حق دی نا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، تو جس صحابی نے اس کلمے کو قبول کر لیا اس نے پھر اس کلمے کو چھوڑا نہیں ہے، چاہے اس کی زندگی ساری مشکلات کی عبارت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جس بھی سال حضور کی زندگی تو آپ پڑھ کے دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی قربانی کے لیے جتنی مشقتیں، جتنی قربانیاں، جنہیں گھنے دکھ سہے نا جی، 1,24,000 نبیاں تو کسی نے نہیں سہے ہو سکتا جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی، کیونکہ ہمارے نعت خواں حضرات اور جناب جو نقیب محفل وہ کہتے ہیں جی حضور تشریف لے آئے ہیں جی، جھنڈیاں لگا لیں، یہ کر لیں، تو یہ نہیں بتاتے کہ حضور نے جناب کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں، وہ کعبہ جو رب کا گھر ہو اور جہاں پہ اس پاک پروردگار حبیب پروردگار ہوں، محبوب کردگار ہوں، وہاں پہ حضور کے جناب گلے مبارک میں چادریں ڈال کے تو حضور کی گردن مبارک کو کسا بھی گیا ہے، حضور کی پشت مبارک پہ اوجڑیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعیب ابی طالب کے 3 سال حضور نے سختیاں سہی ہیں، کس کے لیے سہی تھی؟ امت کے لیے، اس دین کے لیے، لا الہ الا اللہ کے پیغام حق کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور غزوہ احد میں بھی گئے ہیں، بدر میں بھی گئے ہیں، حضور غزوہ تبوک میں بھی گئے ہیں، لیکن حضور اپنے اس مشن سے پیچھے۔ آج جناب
یہ اہل سنت کے اوپر اتنا نازک وقت آ گیا، کوئی کہتا ہے جی علی کا پہلا نمبر، کوئی کہتا ہے صدیق کا پہلا، کوئی کہتا ہے حضور کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور اس سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، حضور اپنے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن حضور سب سے زیادہ جو محبت تھی حضور کو وہ کیا تھی؟ وہ اس کلمہ حق کے ساتھ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کلمہ، اس وحدت کے پیغام کے لیے حضور کو سب سے زیادہ محبت اس مشن سے تھی، جس مشن کے لیے حضور نے اپنی زندگی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بھی صدقے جائیں کہ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کے تو سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں تو بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ علیہ السلام تو جانو تیرا رب جانے، جب فتح ہو جائے گی ہم آ جائیں گے۔ نہ حضور کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا ہو کے چاہے تو یا رسول اللہ ہمیں دین نے کیا دیا؟ ہم تو اپنے گھروں میں راجی کے روٹی کھانے سے ہونتے بھوکا آ گئی ہے۔ ایک صحابی، اور وہ صحابی جو مقام صحابہ سے پہلے آپ ان کے ظاہری احوال پڑھ کے دیکھ لیں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی قاتل تھا، کوئی فاسق تھا، کوئی زندیق تھا، لیکن جس وقت وہ کلمہ پڑھ لیا نا تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ کی بارگاہ عالیہ بے کس پناہ میں آ گئے تو پھر انہوں نے جناب اپنی پچھلی زندگی سے ایسا اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کی۔ حضرت عمر فاروق ایک دن تشریف فرمائے، آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں حضرت حبیب، تو ان کی چادر گر گئی پیچھے، تو دیکھا کہ جسم کے اوپر اتنے چٹاخ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، جن سے شیطان ڈرتا ہے، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنی عمر کی نیکی ہیں۔ تو میں نے پوچھا حبیب بتا یہ کیا معاملہ؟ کہا عمر کچھ نہیں، پھر پوچھا پھر کچھ نہیں، پھر کہا پھر پوچھا تو حضرت عبین کا عمر جس وقت آپ نبی کریم بالمومنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تلوار اٹھائے پھرتے تھے، اس وقت مجھے تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر مجھے لٹایا جاتا تھا، یہ میرے جسم میں سے جو چربی ہے نا جی، چربی، یہ چٹاخ اس کے یہ تمغے ہیں اسلام کے جو ہمارے سینے پہ اللہ نے روشن کی۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو بڑے خوشحال تھے، بڑے دیندار تھے، اب تو دیندار ہو گئے ہیں لیکن روپیہ ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، مشکلات آ گئی۔ ایک بھی صحابی نے گلہ نہیں کیا۔ جس وقت غزوہ احد میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ کثرت جو شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو سرکار تشریف لائے نا تو ایک خوبصورت نوجوان مصعب بن عمیر، خوبصورت جوان مصعب بن عمیر، یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ مکے کے سرداروں میں سے امیر ترین خوبصورت شخصیت، اور جس وقت یہ مکے کے بازاروں سے گزرتے تھے نا جی تو گھنٹوں پہروں خوشبو آتی تھی کہ اس گلی سے مصعب گزرا ہے، سبحان اللہ۔ اور کپڑے جو تھے نا 400 درہم یا دینار کے، آج کا سوٹ جناب اگر کہیں نا آپ 4-4 لاکھ روپے کا سوٹ، یہ سوٹ پہنتے تھے، لیکن کلمہ پڑھ لیا۔ دنیا میں ایک ماں کے سوا کوئی نہیں ہے، چاچا دنیا سے باپ چلا گیا، ماں نے کہا پتر اپنے باپ دادا دے دین تے آ جا، مصعب بن عمیر نے کہا نہیں جی، سر دے کے یار دے قدمہ وچ پھر نہیں اٹھایا جاتا۔ اب جس تاجدار مدنی کا کلمہ پڑھ لیا نا اب اس در سے دور نہیں جانا، کلمہ پڑھ لیا۔ ماں نے کہا اچھا، تو پھر کہا چل، ماں نے سارے جسمیت کے کپڑے اتار لیے اور گھر سے 18 سال کا نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اور چشم فلک نے جس کی خوبصورتی دیکھی ہو، جس کی آرائش و تناج، جس کی جناب کپڑے دیکھے ہوں، ایسے خوبصورت وجیح شخصیت، اور ماں نے سارے کپڑے اتار کے الف ننگا گھر سے باہر بھیج دیا ہو۔ اللہ، یہ مصعب بن عمیر کہ جس غزوہ احد میں شہید ہوئے نا تو تاجدار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم اطہر کے پاس کھڑے ہیں، حضور کی آنکھوں سے گریہ شروع ہو گیا، اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سرکار اتنے زار و قطار اور فرمایا یہ وہ مصعب ہے جس نے دین کے لیے قربانی دی، یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو پہر و خوشبو آتی تھی، یہ جب مکے میں سے گزرتا تھا تو اس جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت کپڑے پہننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آج مصعب بن عمیر کو کفن دینے کے لیے کفن موجود نہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں جی
کہ بس جناب ہم نے میلاد شریف کر لیا، ہم نے جناب سالانہ 11ویں شریف کر لی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ہم اکٹھے ہوئے، اس کی برکتیں تو ہیں، لیکن یاد رکھیں اصل برکت دین متین پہ چلنا ہے۔ بے شک ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، دنیا کا سب سے اعلیٰ رشتہ جو ہے نا ماں باپ کا، اور اس رشتے کی اس سے بڑھ کر خوبی کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ماں کی قبر انور کے اوپر جب گئے تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب سرکار وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا تو حضور جب رو رہے تھے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی جوش کھاتی ہے۔ اللہ تو یہ رسول پاک کے دین کی برکت ہے کہ جہاں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، باپ کی کوئی عزت نہیں تھی، بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ عالم انسانیت میں انسان کی کوئی عزت نہیں تھی، اللہ نے رسول کریم کے صدقے میں یہ عزت اور افتخار بخشا کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنا دیا۔ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ یہ دین کی برکتیں نہیں ہیں؟ جہاں ماں کی عزت لونڈیوں سے بدتر تھی، جہاں پہ کوئی احترام نہیں تھا، لیکن وہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ نے ماں کی حرمت اس طرح قائل کر دی، باپ کی عظمت اس طرح بتا دی، فرمایا کہ جس کے ماں باپ کی قبروں کو نہیں پتا وہ 2 لکیریں کھینچ کے تو انہی کو چوم لے ایسی۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس کے دین کی برکت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آ کے اس کائنات میں عزتوں کا، احترام کا اور وقار بخشا ہر انسانی رشتے کو۔ دوستان گرامی یاد رکھیں یہ احسن عمل ہے، آپ سال بعد اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، کہ یاد رکھیں ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے نا ربی جنی مقیم الصلاۃ من ذکر، اس سے بہتر آپ ایصال ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تقوی دیکھتا ہے، اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے، اللہ کو آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے نا رزق کی ضرورت ہے کیونکہ یہ رزق اس کا ہے، واللہ خیر الرازق علی کل شیء قادر، اللہ نور السما، اللہ کو آپ اور میں کیا دے سکتے ہیں؟ ہماری اپنی حقیقت کیا ہے؟ ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہ میری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں اچھی، نہ میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں اچھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ رب انہاں نوں ملدا جڑے ہون دلاں دے اچھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سب سے بہترین ایصال ثواب کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، نماز پڑھ کے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب اس سے بہتر کوئی نہیں کہ یا اللہ میری ماں کو بخش دے۔ نماز آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں، نماز آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مینوں بخش دے، میری ماں نو بخش دے، میرے باپ نو بخش دے، مسلمانوں نو بخش دے، تو یہ غیر اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو اصل میں حقیقت نماز، حقیقت عبادت کیا ہے؟ اصل اصول بندگی استاد، اس بارگاہ میں اپنی نسبتوں کو پیش کرے۔ دوستان گرامی میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن سے میرے والد کریم کا دنیا سے وصال ہوا آج تک، اس لمحے تک ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نے اپنے والدین کے لیے نماز کے بعد دعا نہ کی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے، یہ احسن عمل ہے دوستو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین پہ لے کے آئیں۔ اس دین کے لیے حضور نے قربانیاں سہی۔ حضور آپ کہتے ہیں نا یہ دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حضور کا حسن خلق تھا نا تو وہ بھی دیکھنے والا تھا، لیکن جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو گیا کہ پیارے حبیب اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیں تو حضور پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ حضور نے یہ نہیں کہا جی دین تو محبتیں سکھاتا ہے، جی دین تو حسن خلق کا نام ہے، لیکن جس وقت قربانی دینے کا وقت آیا نا تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا تھا، تو چشم فلک نے وہ بھی نظارہ دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ یہود سے واپس آئے تو حضور نے بھی آدھا سر دھویا ہے، آدھا سر جبرائیل آگے یا رسول اللہ ہم نے تو بھی جنگی لباس نہیں اتارا، آپ نے کیوں پہلے منع کرایا تھا کہ یہودیوں کا ان کا جناب صفایا کریں، تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی تے تھکے ہیں
ਭੁੱਖਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਏ نے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو باغ پک گئے ہیں, ہماری تو فصلیں پک گئی ہیں, آپ سمیت مجھ سمیت آج اگر یہ حکم آ جائے نا کہ اپنی فصلیں چھوڑ کے جناب چلو, تو کہیں گے جی نہیں ہماری تو سال کی روٹی ہے. لیکن اشکے بھی اشکے, انج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ واہ. صحابہ کرام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو غربتیں سہی ہیں, تنگیاں سہی ہیں. آج حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس وقت صحابہ کرام خوشحالی آئی نا حضرت عمر فاروق کے دور میں, حضرت عثمان غنی ہے, تو صحابہ کرام جب روٹی کھاتے تھے نا تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ آج ہمیں سکھ کی روٹی ملی ہے. ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت محبوب کائنات پاک پروردگار کا پیارا رسول پیڑ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھا. آج کے مسلمان کو ہر سہولت میسر ہو, اس کا ایمان اس کو اگر مسلح کے اوپر کھڑا نہیں کر سکتا تو پھر وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے, اس کا ایمان سلامت نہیں ہے, اس کی محبت کامل نہیں ہے. وہ اللہ کے سامنے کس شکل سے جائے گا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہوگا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں. دوستان گرامی, اپنے عمل کو اچھا کریں, اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو پیش کریں. وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کامل محبت کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا شروع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا